الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، ان کا بیان آیا ہے، آپ سارے لوگوں نے سنا کہ حضور اظہری میاں صاحب قبلہ نے بھی سرے سے ویڈیوز کو اور فوٹوز کو خارج نہیں فرمایا ہے۔ ہاں، اگر وہ ویڈیو فحش یا اور دوسرے کاموں کے لیے بنائی جا رہی ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے، لیکن اگر اسلام کی، مذہب کی، دین کی اشاعت و فروغ کے لیے اگر ویڈیو کوئی بنا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ حضور منانی میاں صاحب قبلہ نے ابھی تصدیق فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ دور جو چل رہا ہے، اس دور میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں، جگہ جگہ پر ان تمام چیزوں سے بہت فائدے ہیں، بہت فوائد ہیں۔ ایک ثبوت ہے یہ ویڈیو بنانا، ویڈیو جلسوں کی ویڈیو بنانا یا اپنے پروگرام کی ویڈیو بنانا، یہ ایک ثبوت ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت حضور منانی میاں صاحب قبلہ نے ابھی بیان فرمایا، میں آپ لوگوں کو وہی سنا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیے اور اس پر تھوڑا سا نرمی برتی جائے۔ میں تمام اپنے علماء کرام سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دور ایسا دور ہے، اس دور میں ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم دین کو بھی پھیلا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم دین کو پھیلائیں گے، اس میں ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی حرج ہے۔ اگر کوئی حرج ہے تو وہ بھی بیان کیا جائے کہ ہاں یہ فلاں چیز حرج ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ایسا۔ اگر اتنا ہی ہے تو میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ فوٹو کھنچانا حرام ہے یا یہ ہے، وہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یہ تمام طریقے کی، تو جتنے بھی آج کے دور میں ہیں، کوئی حضور مفتی اعظم ہند نہیں بن جائے گا، کوئی حضور مجاہد ملت نہیں بن پائے گا، کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان جب آپ تصویر کھنچاتے تھے تو آپ کی تصویر نہیں آتی تھی، لیکن آج جس کے پاس بھی دیکھو، سارے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ موجود ہوگا، سارے لوگوں کے پاس پہچان پتر موجود ہوگا، سارے لوگوں کے پاس پین کارڈ موجود ہوگا، سارے لوگوں کے پاس پاسپورٹ موجود ہوگا، اور سب کے پاس ان تمام چیزوں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاسپورٹ موجود ہے، اس پر فوٹو نہیں لگی ہوگی، یا آدھار کارڈ ہے فوٹو نہیں لگا ہوگا، یا پہچان پتر ہے فوٹو نہیں لگا ہوگا۔ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگوں کے پہچان پتر پر، آدھار کارڈ پر، پین کارڈ پر، پاسپورٹ پر فوٹو تو لگی ہوگی، تو وہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو حرام ہے۔ تو آپ حرام کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز کرنے میں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی قباحت ہے، اس لیے کہ بلا وجہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا وجہ خلفشار نہ پیدا کریں، بلا وجہ آپ جو ہے علماء کرام میں یا اماموں میں بلا وجہ خلفشار نہ پیدا کریں، جس کی وجہ سے ان کو مجبور ہو کر یہ کام چھوڑنا پڑے۔ اور اگر دھیرے دھیرے کر کے ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، جنہوں نے مسجد کی باغ ڈور سنبھال رکھی ہوئی ہے، مسجد کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک شبہہ اور ایک وسوسہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ امامت ترک کریں گے، اور امامت کے ساتھ ساتھ یہ دین کا جو کام ہو رہا ہے یہ کام بھی رک جائے گا۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کریں اور اس میں آسانی برتی جائے۔ آپ حضرات حضور منانی میاں صاحب قبلہ کی آپ یہ دیکھیے ریکارڈنگ سنیے، اور سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے برادر
تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند، میرے استاد گرامی برادر تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ٹی وی ویڈیو لوگ جو بناتے ہیں دینی پروگرام، تقاریر، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، تو الحمدللہ رب العالمین اس کے بارے میں جامعہ نوریہ رضویہ کے صدر مفتی حضرت مولانا محمد قاضی شہید عالم صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے یہ بات پوچھی گئی، تو قاضی شہید عالم صاحب نے بیان فرمایا کہ اس بات کو تاج الشریعہ سے بھی عرض کیا گیا تھا، کیا حضور مدنی میاں شیخ الاسلام المسلمین اشرفیت کے بادشاہ سجاد نشین اشرفیہ کچھوچا شریف حضور مدنی میاں دینی پروگرام کی ٹی وی ویڈیو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کرا جا سکتا ہے کہ اس بنیاد پر حضرت مدنی میاں صاحب کو فاسق معلن، کیا ان کی تفسیق کا حکم لگایا جا سکتا ہے؟ تو قاضی صاحب کا بیان ہے کہ میرے بھائی تاج الشریعہ مولانا اختر رضا اظہری نے فرمایا کہ اس بنیاد پر کہ کیونکہ وہ دینی پروگرام بتاتے ہیں کہ اس کو مدنی میاں صاحب اور اشرفی حضرات کے دینی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، تو اس پر حکم فسق نہیں لگا سکتے۔ میرا جو موقف ہے وہ میرا ہے اور جو ان کا موقف ہے وہ ان کا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے بھائی مولانا اختر رضا اظہری نے ایک اچھی بات کہہ دی جو مجھے ابھی پتہ لگا، لہذا برادر اصغر تاج الشریعہ فقیر قادری برکاتی اشرفی محمد منان رضا منانی سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، بانی جامعہ امام احمد رضا مہر الشریف نئی دلی، و بانی جامع نوری مرکز درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف ہندوستان، یہ پیغام ان حضرات کو پیش کر رہا ہے کہ جو بریلی شریف کے ایک فتوے سے پریشان ہیں اور کہ سلمان اظہری صاحب کو کہا گیا کہ وہ لائق امامت نہیں رہے اور فسق معلن کیا ہے، تو اس کے اندر گنجائش پائی جاتی ہے۔ تاج الشریعہ نے بھی اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو جو حضرات مرکز اہل سنت بریلی شریف کو پیار کرتے ہیں تو تاج الشریعہ نے بھی اس طرح سے نہیں کہہ دیا ہے۔ جیسے ہمارے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز نہیں ہوگی، لیکن پھر پتہ لگا کہ لاؤڈ اسپیکر کی نماز کی بنیاد پر مساجد ہاتھ سے نکل جائیں گی، تو میرے بھائی تاج الشریعہ نے فرمایا کہ لاؤڈ اسپیکر بھی لگا لو اور مقتدی مکبرین کو بھی بیچ میں کھڑا کر لو، تو ایک طرح سے گنجائش ہے۔ اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور مفتی اعظم ہند نے جو فرمایا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر نہیں لگاؤ اس پر نماز نہیں، تو اس طرح سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو لوگ لگا لیتے ہیں وہ مفتی اعظم کے موقف پر نہیں ہیں، مخالف ہیں، یا ان کے طریقے میں نہیں چلتے ہیں، یا موقف تاج الشریعہ پہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ جو مسائل ہیں
یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کہنے کی توفیق. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حالات زمانہ سے مسائل بدل جاتے ہیں. اب کون سے حضرات ہیں آپ غور کریں, مجھے لسٹ بنا کے بھیجیں کہ جہاں پر مسجدوں میں CCTV نہیں لگے ہوئے ہیں, جہاں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہو رہی ہے, جب اس طرح کے معاملات ہو گئے, اور کہاں پر ٹی وی اور ویڈیو کے ذریعے تبلیغ ابلاغ اور تقاریر اور نعت شریف کے پروگرام نہیں ہوتے ہیں. وہ مسجدیں جو اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلنے والے ہیں, اعلیٰ حضرت پہ جان دینے والے ہیں, مفتی اعظم کا بھی احترام کرتے ہیں, تاج الشریعہ سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ایک بات کو لے کر کے فسق کا حکم لگا دینا اور لائق امامت نہ رہنا, اس طرح سے علماء میں ائمہ حضرات میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. فقیر قادری برکاتی اشرفی سارے سنیوں کو جنتی بھی کہتا ہے, اور اس بات کو وہ فکر کرنا چھوڑے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, آپ کے اچھے کام اللہ قبول فرما لے گا. ہمارے مدنی میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی ویڈیو کے ذریعے سے عشق مصطفیٰ کا ذریعہ بہائیے, تقریر کریے, جلسہ کریے, مسئلہ کا حل کا کام کیجئے. تب جب ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہہ دیا ہے, تاج الشریعہ بھی کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر فسق کا حکم نہیں لگایا جائے گا, اور اس امام کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ لائق امامت نہیں رہا. یہ بریلی شریف کا پیغام ہے, جہاں میں عام پیغام چاہے احمد رضا کر دے اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ جب کوئی عالم آتا ہے اس سے بیٹھ کر کے سنا جائے اور سننے کے بعد آگے بڑھایا جائے. اللہ تعالی ہمیں مسلک کے آر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی نہیں ہے کہ موقف تاج الشریعہ الحمدللہ ہے, ہم اس پر رہتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند نے تو فوٹو بنایا ہی نہیں, لہذا اس لیے پاسپورٹ نہیں بنا. جب پاسپورٹ نہیں بنا تو نہ ہالینڈ گئے, نہ انگلینڈ گئے, نہ پاکستان گئے, نہ افغانستان گئے, نہ کسی ملک کا دورہ فرمایا. یہ ہمارے مفتی اعظم کا تقویٰ ہے. وہ تقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. تو لیکن مفتی اعظم نے ڈنڈا لے کر کے یہ نہیں کہا کہ جب میں نے فوٹو نہیں کھچایا تو تم فوٹو کھچا کر کے پاسپورٹ بنا کر دنیا کا جو پروگرام اور جو اشاعت دین اور افسار اور سفر فرما رہے, تو اعلیٰ حضرت کی شہزادے نے اس طرح سے نہ کہا. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ موقف تاج الشریعہ پہ رہتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہوئے, ہم ان کے بھائی ہیں. مفتی اعظم کا کرم ہے, سرکار مفتی اعظم خلافت دی ہے تو تاج الشریعہ دلوائی ہے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. یہ ہمارے سرکار تاج الشریعہ کا بہت بڑی کرامت ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے سب چلے جائیں گے تو ایک میرا چھوٹا بھائی منانی رہ جائے گا. اسی لیے سرکار تاج الشریعہ نے مفتی اعظم سے سفارش کری اور کہا کہ یہ چھوٹا بھائی میں نے پڑھایا ہے. حضور مفتی اعظم نے بھی مسکرا کر دیکھا یہ چھوٹا نوازا پڑھ چکا ہے, تو سرکار نے کہا خلافت دے دیتا ہوں. تاج الشریعہ میں خلافت نامے پہ میرا نام منان رضا منانی ابن مفسر اعظم جیلانی, یہ میرے تاج الشریعہ کے احسانات ہیں. نہ وہ پڑھاتے نہ ہم امریکہ جاتے. یہ سارے دین کے کام جو ہیں تاج الشریعہ کا کرم ہے. جامع نوریہ رضویہ جب بنا تو تاج الشریعہ نے اسے لکھا, اس کے کاغذ بنے تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں, اپنی ان کی تحریر ہے. اس زمانے میں ان کی صحت صحیح تھی تو پڑھایا بھی ہے, درس بھی دیا ہے. یہ جامع نوریہ کا نصیب ہے کہ جس کے اندر تاج الشریعہ نے درس دیا ہے. تحسین ملت نے 23 سال تک حدیث پڑھائی ہے. یہ جامع نوریہ کا ماشاءاللہ نصیب ہے جو حضور مفتی اعظم کے نام پر قائم ہوا. حضور مفتی اعظم نے دعا فرمائی تھی, اور یہاں اعلیٰ حضرت سے بہت قریب ہے, لوگ پیدل جا سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور وہ گرانٹ بھی ہو گئی, 135 مدرسے گرانٹ ہوئے, علماء کو تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے. وہاں پر لوگ دل لگا کر کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدرسے جامع نوریہ کے مدد کرنے والے اور اس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں پر فضل و کرم فرمائے. سب مسلک اعلیٰ کے پابند ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور تاج الشریعہ نے مجھے گودی میں کھلایا الحمدللہ. اور تاج الشریعہ کے صاحبزادے جانشین تاج الشریعہ قائد ملت حضرت مولانا محمد عجز رضا جو میرے تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, وہ میرا بہت پیارا ہے.
اور یہ جس طرح سے تاج حسین مجھے گود میں کھلایا تو پھر اس وقت کوئی حاصل نہیں تھا کہ کہتے کہ یہ نہ منانی میاں کو لیے پھر رہے ہو، یہ تو بہت غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ تاج حسین مسکراتے تھے اور پیار کرتے تھے، اور یہ اس زمانے میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے۔ اسی طرح سے افضل میاں کو جب میں نے گود میں لیا تو کوئی آدمی افضل میاں کی برا اتنی بڑھیا ہو گئی، اتنی بڑھیا ہو گئی، اور وہ آپ نے جو بتا دی نا تو اس سے ذہن دور تو ہو جائے گا، دور ہوگا، اور الحمدللہ